شعور کی کرن میں میں ہوں آپ کا میزبان چودھری محسن آبدی۔ ناظرین، ایک چور تھا، وہ بادشاہ کے محل میں رات کے وقت چوری کے ارادے سے گیا۔ جب محل میں داخل ہوا تو دیکھتا ہے کہ بادشاہ اور ملکہ ایک کمرے میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس نے گفتگو سننے کی کوشش کی۔ یوں تو گفتگو سننا غیر شرعی بھی ہے اور غیر اخلاقی بھی، لیکن کیونکہ وہ چور تھا اور چوری کے ارادے سے آیا تھا تو اس کے لیے یہ کوئی معیوب بات نہیں تھی۔ بادشاہ اور ملکہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ ہمیں اپنی شہزادی کے لیے ایک ایسے نوجوان کا رشتہ چاہیے جو نیک متقی پرہیزگار اور اللہ والا ہو۔ اس نے بات سنی تو اس کے دل میں لالچ پیدا ہوا، کیوں نہ شہزادی کا رشتہ میرے لیے ملے۔ چنانچہ اس نے چوری کا ارادہ ترک کیا، وہاں سے واپس آیا۔ اس کے ذہن میں ترکیب آئی، اس نے سبز چوگا پہنا، داڑھی رکھی، سر پہ کپڑا لپیٹا اور بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد میں چلے گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی۔ اب اس کا اس عبادت کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں کسی طریقے بادشاہ کی نگاہوں میں مقبول ہو جاؤں اور بادشاہ مجھے اپنی بیٹی یعنی شہزادی کا رشتہ دے دے۔ وقت گزرتا چلا گیا، وہ اللہ کے ذکر میں مگن رہا۔ واقعتاً اس کی شہرت علاقے میں پھیلنا شروع ہو گئی، لوگوں نے ان کے پاس آنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کو جب پتہ لگا کہ اس طرح ایک نیک شخصیت ہمارے قریب مسجد میں موجود ہیں تو بادشاہ نے اس کو واچ کرنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کو اس کی نیکی پسند آئی، اس کی نیک صفت ہونے کی وجہ سے بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ شہزادی کا رشتہ اسی شخص کے ساتھ طے کرے گا۔ چنانچہ اس نے وزیر کو اس ارادے کے ساتھ اس شخص کے پاس بھیجا کہ آپ جاؤ اور ملکہ کے اور بادشاہ کے ارادے کے مطابق شہزادی کے رشتے کے لیے بات کرو۔ جب وزیر آیا اور اس نے بات کی تو پوری بات سننے کے بعد اس چور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ رونے کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو اصل میں چور تھا اور چوری کی نیت سے بادشاہ کے گھر گیا تھا، لیکن بادشاہ کی گفتگو سننے کے بعد میرے دل میں ارادہ پیدا ہوا کہ میں نیک بنوں یا نیک نظر آؤں تاکہ بادشاہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دے۔ چنانچہ آج وہ دن آ گیا کہ آپ رشتہ لے کے میرے پاس آئیں، لیکن افسوس آج میں آپ کے ساتھ رشتہ نہیں کر پاؤں گا۔ حیرانگی کے ساتھ وزیر نے پوچھا، اس کی وجہ کیا؟ اس نے کہا، اب میں اس ذات سے رشتہ جوڑ چکا ہوں جس کی محبت نے مجھے اپنی اتنا قریب کر دیا ہے کہ دنیا کی محبت میرے آگے کوئی چیز نہیں رہی۔ اور یہ کہہ کے وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے آنسو اس کے دل میں آنے والی تسکین کو بیان کر رہے تھے۔ ناظرین، آج کی شعور کی کرن میں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ زندگی میں انسان بہت سارے نیک اعمال اس لیے اڈاپٹ کرتا ہے، اس لیے شروع کرتا ہے کہ وہ دنیا کی کوئی خواہش پوری کرے گا، یعنی وہ نیک عمل کے ذریعے اسے دنیا کا کوئی مقصد اچیو ہو جائے گا، لیکن کبھی بھی انسان کی نیکی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس پہ کرم کرتے ہیں تو اسے اس نیکی کے ساتھ ساتھ نیکی کا جذبہ اور نیکی کی منزل اور وہ دیدار جو نیکی کا حاصل ہے وہ بھی عطا کر دیتے ہیں۔ تو وہ شخص، کس نے کیا خوب کہا تھا، سونی صورت عاشق ہونا ایک ایڈی وڈے آئی، عاشق ہو تو اس سونے دا جسے شکل بنائی، کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ کہ اس کی کیفیت ایسی بدل جاتی ہے کہ اس ذات سے محبت، اس ذات کے لیے جینا اسے نصیب ہو جاتا ہے جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ امید ہے آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ بھلے دنیاوی خواہشات کی تسکین کے لیے ہی کیوں نہ صحیح،
ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکانا چاہیے۔ جب ہم اس کی بارگاہ میں جھکیں گے تو ہمیں وہ حقیقی لذت میں سے بھی حصہ عطا کر دے گا، جو لذت ملنے کے بعد انسان دنیا کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، اس حقیقی ذات سے محبت کرتا ہے جس کے لیے دونوں جہان قائم کیے گئے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔